اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمٰن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا دورہ القرآن رمضان المبارک کے حوالے سے 5ویں پارے کی نکات کے بارے میں، اہم نکات جو اللہ پاک نے ہمیں احکامات دیے ہیں اس کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے کہ اللہ ہم سے کن کن احکامات اور کن کن چیزوں کے بارے میں اللہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ پارہ نمبر 5 میں پہلا جو پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کی ممانعت، کہ اگر ایک عورت دوسرے کی نکاح میں ہے تو اس پہ دوسرا نکاح جائز نہیں۔ دوسری عورتوں سے نکاح کے شرائط، کہ آپ کن عورتوں سے نکاح کن شرائط پر کر سکتے ہیں۔ مہر کا وجوب، کہ مہر جو ہے کس مقدار میں کیسے اور اس کو کیسے اتارا جائے، کس طرح اس کو، اگر مہر مقرر ہے تو اس کو کس طرح اتارا جائے۔ لونڈی سے نکاح کے احکامات کہ ہیں اس کے بارے میں ہے اللہ پاک کا ذکر مبارک۔ اسی طرح آگے ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے جو ہے زنا کی سزا اور بھی ہے، زیادہ ہے بنسبت غیر شادی شدہ کے۔ صبر اور لونڈیوں کے نکاح، صبر جو ہے وہ لونڈیوں کے نکاح سے بہتر ہے، مطلب اگر آپ اپنی لونڈی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ صبر کر لیں اور کوئی مناسب عورت سے، خاتون سے شادی کر لیں۔ ان احکامات کی اہمیت اور حکمت، پھر اللہ پاک جیسے ہی اللہ کا قرآن پاک میں یہ اسلوب ہے کہ اللہ پاک جب احکامات دیتے ہیں تو اس کی حکمت بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے اور کیوں یہ اہم ہے اللہ کی نظر میں، اور اللہ نے کیوں یہ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ شریعت کے احکام سہل ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے، جو عین دین اسلام ہے، وہ کوئی مشکل چیز نہیں، وہ بہت آسان ہے، اور جب ہم اس کو بجا لائیں گے تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں اور بھی اللہ پاک پیدا فرما دیں گے۔ عقل حلال کی تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی آپ روزی کمائیں تو سچ سے روزی کمائیں، حلال رزق کمائیں، جھوٹ نہ ہو اس میں، چوری نہ ہو، کوئی جو ہے کوئی بات نہ چھپائی جائے، کوئی نقص نہ چھپایا جائے، بلکہ جب بھی مال کمائیں یا اپنا تو اس کو حلال طریقے سے، اس کے ساتھ پورا انصاف کر کے اس کو اپنی روزی کو حلال کریں۔ بلا وجہ قتل جو ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ بلا وجہ آپ کسی کو قتل نہ کریں۔ اس طرح جو ہے آگے ذکر ہے، پھر اس میں بہت زیادہ آگے تفصیل ہے۔ دوسرے کی فضیلت کی ہرس نہ کرو، کہ مطلب ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے آپ لوگ جلد بازی یا ہرس سے کام نہ لیں، اور اس کا ذکر ہے۔ اور پھر آگے ہے اللہ پاک کے مرنے والے کے ورثہ کا حق ادا کرو، کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ کو اس کا پورا حق ادا کرو، کسی کے حق کو ناحق غصب نہ کرو۔ مردوں کی فضیلت اور اس کی اہمیت، کہ مردوں کو عورتوں پہ کیوں فضیلت حاصل ہے، پھر اس کی حکمت اللہ پاک نے بھی بیان کی ہے۔ اکثر عورتوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ کیوں ہے، تو اس کی بڑی حکمت بیان ہوئی ہے، اور وہ کافی غور طلب بات ہے اور کافی ڈیٹیل میں بیان کرنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے آگے جب ہم آیات کو پڑھیں گے، تو جب ڈیٹیل تفسیر میں انشاءاللہ۔ عورتوں کی تعدیب کا طریقہ، کہ جو ہے عورت جو اگر بدخو ہے تو اس سے کس طرح نپٹا جائے اور کیسے اس کو ڈیل کیا جائے۔ گھریلو جھگڑوں میں منصف بنانے کا حکم، کہ اگر گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کوئی ہمدرد، کوئی مخلص انسان جو ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ہوتے ہیں، تو ان کو ضرور بتا کے اپنی صلح کے معاملے میں ان سے رجوع کر کے منصف بنایا جائے لوگوں کو۔ حقوق العباد اور ان کی ترتیب بتائی گئی ہے، کہ اللہ پاک کو کن کے حقوق، سب سے پہلے نمبر پہ اللہ پاک نے
ماں باپ اور پھر باقی ہمسائے، بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، ہمسائے، پھر ہمارے جو غلام لونڈی، سب کے جو اللہ پاک نے باقاعدہ ہمیں حقوق بتائے ہوئے ہیں۔ اور بخل مت کریں کہ بخل جو بہت زیادہ مال روک روک کے رکھنا اور ہر چیز کو اپنے تک رکھنا، کہ اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو بھی اللہ پاک ہمیں مال عطا کرتے ہیں تو اس میں ضرور لوگوں کا حصہ مختص ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ سزا میں انصاف اور جزا میں رحمت ہے۔ سزا اگر کوئی غلطی کوتاہی کرتا ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے، اور اس میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس میں انصاف سے کام لیا جائے۔ اور جب اللہ جزا عطا کرتے ہیں یا کوئی چیز تو اس کی طرف سے انعام کو مطلب اللہ پاک جو ہے جب انعام کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آخرت میں مسلمانوں کے لیے، اس کا ذکر ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں گواہی دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخرت میں نافرمانوں اور کفار کا پچھتاوا، کہ جو بھی منافقین ہیں اور جو بھی نافرمان ہیں، مشرک ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں، جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں اور جو اللہ کو مان کر بھی نہ ماننے والے ہیں، ان سب کو قیامت کے دن بہت زیادہ ندامت ہوگی کہ ہم نے اپنے اوپر، کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا بے شک۔ اور اللہ نے یہ بڑا کلیئر اس میں بتایا ہوا ہے قرآن پاک میں ہمیں، اور ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اللہ کے احکامات کو مانیں۔ نماز کے شرائط اور آداب بتائے ہوئے ہیں، پھر یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ایلیبریٹ بھی کی ہیں اپنی زندگی میں سننا سے، اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری چیزیں جو قرآن پاک میں اگر بہت ڈیٹیل میں نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر ایلیبریٹ کر کے ہمیں بتایا کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ نشے اور جنابت میں نماز کی ممانعت، کہ ایسی حالت میں نماز کی طرف مت جائیں اور پاک ہو کر جائیں۔ یا تیمم کا حکم، کہ تیمم کیسے کرنا ہے، کن صورتوں میں کرنا ہے، اس کے احکامات ہیں اور اس کے معاملات ہیں، اس کو اللہ پاک نے کلیئر کیا ہے۔ یہودیوں کے 3 گستاخانہ قول کا ذکر ہے کہ انہوں نے گستاخانہ الفاظ کہے، تو پھر اللہ پاک نے اس کی مذمت کی اور اس کو ایلیبریٹ کیا۔ وہ کافی لمبے ہو جائیں گے، انشاءاللہ تفسیر میں کریں گے۔ یہودیوں کو انذار، مطلب کہ ان کو ڈرایا گیا، ان کو اللہ پاک نے پرانی قوموں کو، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ قرآن پر اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اللہ کو ایک مانو۔ اور چونکہ وہ لوگ اہل کتاب تھے یہودی اور نصرانی، تو ان کو خاص بلایا گیا اللہ کی طرف سے، ان کے لیے حکم آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کو تنبیہ بھی کی، اور اللہ پاک نے ان کو باقاعدہ یہاں پر ایک غصہ اور جلال کے اس میں ان کے لیے بیان فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیا جائیں، تم پہ بستیاں الٹ دی جائیں، جیسے پرانی قوموں کی تباہ کاری کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کا ذکر ہے مشرک کی بخشش نہیں، جو اللہ پاک کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے گا یا تو اس کی بخشش بالکل قطعاً نہیں ہے، اللہ پاک نے یہاں پہ کلیئر کیا۔ یہودیوں کی شیخیاں کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبین لوگ ہیں، تو ان کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ پھر یہودیوں پر اللہ کی لعنت کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے یہودیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہودیوں کا حسد بلا وجہ ہے کہ یہودیوں نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا یا مسلمانوں سے تو وہ بلا وجہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے اوپر تو بہت رحمتیں ہوئیں لیکن انہوں نے جھٹلایا اللہ کے کلام کو۔ عذاب کے لیے کفار کی کھال بدل دی جائے گی۔ اب یہ آج کل سائنٹیفکلی پروون بات ہے کہ جب جتنی بھی ہمیں باڈی پین ہوتی ہے وہ ہمارے
یا تو سول جو ہماری اسکن کو ہوتی ہے، اور اسکن کے اندر جیسے ہم انجیکشن اندر کرتے ہیں نا تو ہمیں فرسٹ پین ہوتی ہے، پھر اندر جب سوئی چلی جاتی ہے تو پین کم ہو جاتی ہے. تو ہماری اسکن تمام جلن، تمام درد، تمام پین، تمام کٹس ہماری اسکن کو فیل ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا کہ جب کفار کو عذاب ہوگا تو جب ایک دفعہ ان کی کھال جلے گی، اترے گی، تو ان کو دوبارہ کھال پہنا دی جائے گی. جنت کی عورتیں اور باغات ان کو ایلیبریٹ کیا گیا اللہ پاک نے کہ وہ کس طرح ہوں گی، کیونکہ ہم جس طرح انسان کی فطرت کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ جس کو کہیں ان کا دل چاہے کہ وہ اچھے کام کریں تاکہ آخرت میں ان کو وہ انعام اور وہ خوبصورتیاں دکھائی جائیں. تو وہ ہم ویژولائز کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، ہماری اتنی ایبیلٹی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی بڑی خوبصورتی سے قرآن میں جنت اور حوریں اور باغات اور نہروں کا ذکر فرمایا ہے. امانتوں کی ادائیگی اور عدل کا حکم کہ امانت اگر کسی نے رکھوائی ہو تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اور کسی بھی معاملے میں عدل و انصاف کا حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے. اولو الامر کی اطاعت کہ جو بھی آپ کا حاکم ہے تو آپ اس کی اطاعت کریں. اختلاف کی صورت میں شریعت سے رجوع کریں. اگر آپس میں کسی بھی چیز پہ کسی کو اختلاف ہے تو چاہیے کہ شریعت سے، اللہ کے احکامات سے، قرآن سے، حدیث سے مدد حاصل کی جائے. ایک یہودی اور منافق کے واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ تھا، اس کو بڑا لمبی سی ایک سٹوری ہے، اس کا ذکر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنانے میں منافقین کی روگردانی، کہ جو منافقین ہوتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی جھگڑے یا اس صورت میں منصف یا ان کو اختیار نہیں دینا چاہتے ہوتے تھے کہ وہ فیصلہ کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس میں ہمارا نقصان ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا تو اس کی توثیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. قرآن میں اس کا ذکر ہے. ہر رسول کا فیصلہ قطعی ہوتا ہے. جتنے بھی رسول آتے ہیں تو وہ جو بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ رسول خود سے نہیں بولتے، وہ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فرمان، ہر حکم، چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہے، ان کی سنت ہے، وہ سب اللہ کے ہی احکامات ہیں. منافقین کو نصیحت کی گئی ہے. بار بار منافقین، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، سب کو اللہ پاک بار بار نصیحتیں فرما رہے ہیں قرآن پاک میں. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر ہے، ان کی نعمتوں کا، ان کے انعامات کا، ان پر اللہ پاک کا کرم کا ذکر ہے. جہاد کا پھر بیان ہے. جہاد کیا ہے، کون کون سا جہاد ہے، وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو پھر آگے ایلیبریٹ کریں گے. جہاد میں منافقین کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیٹ پھیر کر اکثر بھاگ جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور ان کو موت کا خوف ہوتا ہے. مجاہدین کے فضائل، کیا فضیلتیں ہیں. مجاہدین جو جہاد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی ہے. جہاد کے مقاصد ہیں، 2 مقاصد بیان ہوئے ہیں. جہاد کی ترغیب اللہ پاک نے دینے کی بات بتائی ہوئی ہے. مکی زندگی میں جہاد کی ممانعت تھی اور اس کی ایک وجہ تھی. اس وقت اللہ پاک نے فرمایا، کیونکہ مسلمان بہت تھوڑے تھے اور اللہ پاک نے اس میں بھی مصلحت تھی، اور اس وقت صبر اور شکر اور نماز سے مدد کا کہا جاتا تھا. درگزر، صبر اور درگزر سے مدد کا کہا جاتا تھا. جہاد فرض ہونے پر بعض لوگوں کا تردد، کہ جب وہ گھبرا گئے کہ اب تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، لیکن
جہاد کی پھر ترغیب دی گئی اور سمجھایا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ موت تو ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ایسی موت آ جائے کہ جس سے ڈائریکٹ آپ اللہ سے ملاقات کرو۔ پھر منافقین کا ذکر ہے کہ منافقین ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں، جب جہاد فرض ہوا تو انہوں نے کس طرح جو ہے پس و پیش کیا۔ ہر بھلائی برائی اللہ کی طرف سے ہے، کہ جو بھی ہماری زندگی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی موت سے ڈرتا ہے یا کوئی اس قسم کے معاملات سے ڈرتا ہے یا غریبی سے یا فاقے سے یا اس چیزوں سے، تو وہ گھبرائے نہیں، بلکہ یہ سب چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں، اس کا ذکر ہے۔ منافقین کی ایک مکاری کا ذکر ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو ہے قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، افواہ پھیلانے کی مذمت کی گئی ہے کہ کبھی بھی آپ کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ ایسی باتیں نہ پھیلائیں جس سے سنسنی پھیلے، خوف و ہراس پھیلے، لڑائی جھگڑا ہو، تو اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کا خصوصی حکم دیا گیا، قتال فی سبیل اللہ کا، اللہ کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ جب جہاد کا حکم آیا تو اگر جہاد اچھی چیز ہے تو اس کے لیے لوگوں کو، اگر آپ خود جہاد کے لیے اچھا فیل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی جہاد کی تلقین کریں، اور اگر آپ ڈرتے ہیں تو کم از کم آپ دوسروں کو ڈرائیں نہیں، دوسروں کو جہاد سے نہ روکیں۔ سلام کرنے کے آداب، سلام کو عام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جو ہے بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی تاکید فرمائی، بلکہ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو پہلا حکم ہی سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانے کا فرمایا۔ تو اس سے ایک تو یہ دعا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ منافقین کے متعلق مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں، باقاعدہ بتایا گیا کہ ان سے جو ہے بچیں، اور ان سے قتال کا حکم، کہ جو بھی منافق لوگ ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ جہاد کا حکم اور قتال کا حکم ہے۔ معاہد قوموں سے قتال کی ممانعت، کہ جو لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے قتال سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اگر وہ صلح سے داخل ہو جاتے ہیں تو ان سے قتال نہ کریں، کیونکہ اللہ کو شاید پتہ ہے کہ انہوں نے تو ماننا نہیں ہے، تو قتل و غارت سے منع فرمائے۔ مومن کے قتل خطا کا بیان، کہ اگر قتل ہو جائے اور غلطی سے ہو جائے تو اس کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ پھر کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا معاملات کرنے چاہیے۔ اور قتل، اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی سزا، اور جو ہے دانستہ طور پر قتل کی جو ہے وہ کیا سزا ہے، اس سب کو اللہ پاک نے ایلیبریٹ فرمایا۔ بلا تحقیق کسی کو کافر نہ کہو، منع فرمایا ہے۔ آج کل ہم زبان زد عام ہے کہ یہ کافر ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کا نہیں پتہ، اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون اندر سے کیا ہے اور اللہ کو کون کتنا محبوب ہے۔ ہم ظاہر پہ ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں نہیں کہنا چاہیے ایسے۔ مجاہدین کے درجات کے بارے میں اللہ پاک نے اس کو ایلیبریٹ کیا ہے کہ مجاہدین جو ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کا کیا درجہ ہے۔ جہاد فرض کفایہ ہے اور فرض عین نہیں ہے، کہ ضروری نہیں کہ آپ کریں، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد قلیل ہے اور آپ کی ضرورت ہے تو پھر فرض ہے۔ دارالکفر سے ہجرت کی فرضیت، کہ جو ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ کافروں کی حکومت ہے اور آپ کو عبادت نہیں کرنے دے رہے، یا آپ حکم جہاد کی تعمیل نہیں کر سکتے، تو وہاں سے ہجرت کریں، وہاں سے کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پر مسلمانوں کے لیے مطلب تمام حقوق و فرائض کی ادائیگی کے آزادی ہے۔ مہاجر کے لیے جو ہے کشائش کا وعدہ اور دیگر فضائل، کہ جب کوئی مہاجر آئے آپ کے پاس اور رہے تو آپ ان کو کھانا پینا اور دیگر ضروریات زندگی اس کو میسر کریں۔ قصر نماز کا حکم جو ہے وہ آیا سفر کے دوران،
کیونکہ پھر جب ظاہر ہے جب مسلمانوں کو ہجرت بھی کرنا پڑا، سفر میں بھی ہونا پڑا، تو پھر اس قسم کی نمازیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے مسلمانوں کو بتائیں. اور پھر نماز خوف جنگ کی حالات میں، پھر جنگی حالات میں، کیونکہ نماز تو فرض تھی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفرنٹ طریقوں میں، ڈیفرنٹ معاملات میں اللہ کے حکم سے قرآن پاک میں احکامات آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ادا کر کے مسلمانوں کو بتائی کہ کس طرح سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، کون کون سی نماز. تو نماز خوف بھی بیان ہوئی اور ادا ہوئی. ہمہ وقت ذکر اللہ کا حکم کہ کوئی بھی حالت ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہمیشہ دل، زبان، قلب، روح سے ہونا چاہیے، اور ہمہ وقت ہونا چاہیے. ہمارے ذہن، سوچ، فکر، عمل، ہمارے الفاظ سب اللہ کے ذکر سے معطر اور منور ہونے چاہیے. نماز کی اوقات مقرر ہیں، یہ نہیں کہ آپ کسی بھی وقت دل کرے پڑھ لو. اللہ پاک نے باقاعدہ اوقات مقرر کیے ہیں، اور اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہے ہمیں تابعدار اور پنچول بنانے کی اور پاک صاف رہنے کے لیے. کفار کے تعاقب میں سستی نہ کرو، کہ اگر آپ کو ہو کہ یہاں کفار ہیں اور یہاں ہم قابض ہو سکتے ہیں، تو آپ جائیں، آپ ادھر ان کا تعاقب کریں اور وہاں پر ان سے لڑیں اور وہ جگہ اپنے قبضے میں کریں اور مال غنیمت جو ہیں وہ سمیٹیں. ایک مسلمان چور اور یہودی کا ایک بڑا سارا قصہ ہے، وہ یہاں پہ لبریٹ ہوا ہے. گناہ گاروں کی سفارش سے ممانعت ہے کہ آپ اگر کوئی گناہ گار ہے اور آپ اللہ سے کہیں گے نہیں اس کو بخش دیں تو یا اس کے لیے اللہ سے بھی سفارش اور جو ہے اس کے لیے اس کی گواہی بھی دیں یا اس کے لیے آپ بھاگ دوڑ کریں اس کو بچانے کے لیے، تو اللہ پاک نے منع فرمایا کہ اگر گناہ سرزد ہوا ہے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. پھر سو اور ظلم کا فرق بتایا ہے کہ سو کیا ہے اور ظلم کیا ہے. تو سو وہ ہے جس میں ہم کسی اور کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور جس کا کفارہ جو ہے وہی بندہ اگر معاف کر دے تو ہم معاف ہو سکتے ہیں، ادروائز مشکل ہے. اور ظلم وہ ہے جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں، جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے یا ہم اپنے معاملات میں خرابی کرتے ہیں، جس پہ ہم توبہ استغفار کریں تو ہماری معافی ہو جاتی ہے. بہتان تراشی کی بہت سخت مذمت کی گئی ہے کہ کسی پر الزام نہ لگائیں، اور چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا، غریب امیر، عورت مرد، بچہ بوڑھا، سب پہ بہتان تراشی بہت سخت گناہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص فضل، ان کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے، اس کا ذکر ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کا بیان ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر آپس میں بیہودہ سرگوشی لوگ کیا کرتے تھے یا غیبت کرتے تھے، تو اس سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. رسول اور مومنین کی مخالفت کا عذاب، کہ اگر کوئی بھی رسول، نبی، پیغمبر جو ہیں ان کی مخالفت بھی نہیں کرنی، اور مومنین جو اللہ کے اور پیغمبروں کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی بھی مخالفت کریں گے تو اس کا عذاب ہوگا. پھر شرک جو ہے ناقابل معافی گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا. پھر یہاں پہ اس کا ذکر ہے. مشرکوں کی جہالت کہ وہ ایک بتوں سے یا آگ سے یا سورج چاند ستاروں سے مانگتے ہیں، تو جو ان کے لیے جو خود کسی کے اللہ پاک کی رحمت کے محتاج ہیں ان چیزوں سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو جاہل یہاں پہ فرمایا. شیطان کی انسان دشمنی اور ان کے عزائم کے بارے میں ہے کہ شیطان کس طرح بھٹکاتا ہے، ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو برائی کی طرف بلاتا ہے. پھر جنت امیدوں سے نہیں عمل سے ملے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اللہ تو بڑے رحمان رحیم ہیں. نو ڈاؤٹ اللہ بہت رحمان و رحیم ہیں، اور لیکن اللہ پاک نے یہاں پہ خود فرمایا ہے کہ اگر آپ خالی امیدیں لگا کے بیٹھیں
اور عمل نہ کریں تو جنت نہیں ہے۔ ملت ابراہیمی کا اتباع سب سے اچھا دین ہے کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر تعریف ہوئی ہے، اور ان کی جو ہے اتباع کا جو ہے حکم آیا ہے کہ وہ سب سے اچھا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو یہ مسلمانوں سے پہلے سب سے پیارا دین، سب سے اچھا دین، اللہ کا پسندیدہ دین جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اللہ کے جو ہے خلیل تھے۔ اللہ کی ملکیت اور قدرت کے اللہ کتنے وسیع خزانوں، زمینوں، آسمانوں، کل کائنات کے مالک ہیں، اور ان کی کس قدر قدرت ہے اور ان کی کس قدر عظمت اور شان ہے۔ یتیم لڑکیوں کے نکاح کا بیان ہے کہ ان کے ساتھ کس قسم کے معاملات رکھنے چاہیے۔ پھر زوجین کے درمیان صلح کا بیان ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو صلح کتنے دن لڑائی رکھنی چاہیے اور نہیں رکھنی چاہیے، اور وہ سارے معاملات دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے معاملات اللہ پاک نے بیان کیا۔ آگے ہم اس کو تفسیر میں ایلیبریٹ کریں گے، ابھی تو صرف پوائنٹس ہیں۔ بیویوں کے درمیان مساوات، اگر کسی کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں تو ان میں آپس میں مساوات، اور اللہ کا جو ہے حکم ہے کہ آپ مساوات قائم کرنی ہے۔ زوجین میں اگر جدائی ہو جائے تو طلاق کی نوبت آئے تو اللہ پاک نے جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ پاک حاجت پوری کرنے والا ہے، اور آپ طلاق اگر دے دیں تو اس کو اچھی حالت میں رکھیں، بیوی کو اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ چاہے تو تمہاری جگہ دوسرے لوگ پیدا کر دیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت جس کو کہیں سخت وعید ہے اور سخت تنبیہ ہے کہ اگر کوئی بھی قوم غلط کرے گی یا اللہ کو نہیں مانے گی یا اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گی تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ پہلے بھی کتنی قومیں غرق ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کے اس طرح اکٹھے غرق ہونے کا منع فرمایا ہے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ پاک کا وہ ہے عہد ہے کہ میں آپ کی قوم کو اکٹھے نہیں اس طرح غرق کروں گا، لیکن ہم آئے دن دیکھتے ہیں ہمارے اعمال جس قدر ہو گئے ہیں خراب، تو کہیں عذاب تو آ رہے ہیں، آج بھی مختلف جگہوں پر لوگ ملیامٹ ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ سچی گواہی کی تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو آپ سچ بولیں اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں اور سچی گواہی دیں۔ ارکان ایمان جو ہیں اس کا جو کوئی بھی اسلام قبول کرے تو تمام حکموں پر ایمان لائے، یہ نہیں کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے۔ منافقین اور یہود کی گمراہی جو ہے اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کے مجالس میں نہ بیٹھو، ایسی جگہوں پہ مت جاؤ جہاں مسلمانوں کو حقیر اور اسلام کو حقیر سمجھا جائے اور احکامات کو حقیر سمجھا جائے۔ منافقین کی علامات بیان ہوئی ہیں، اور کافروں سے دوستی سے ممانعت ہے کہ کافر کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے اور مددگار نہیں ہو سکتے، خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وہ جب بھی کچھ کریں گے تو اس میں ان کا ضرور کوئی اپنا مفاد ہوگا، وہ تمہارے خیر کی باتیں سوچنے والے نہیں ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بارہا مینشن کیا ہے۔ نفاق سے توبہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر سچی توبہ کوئی کر لے تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے، اور اللہ ہر کام کو بخوبی جاننے والے ہیں، دلوں کے حال بھی۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے آج کا پارا اینڈ ہوتا ہے۔ رمضان کے حوالے سے ایک حدیث پاک کا ذکر بھی اس کا حصہ ہے ہمارے سیگمنٹ کا۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سحری کے بارے میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اذان فجر سے
سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، مطلب وہ کھا رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ برتن نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، مطلب جتنا اس نے کھانا ہے وہ کھا لے اور پھر سحری کو اینڈ کرے اور دعا پڑھ کے روزہ رکھ لے۔ اللہ پاک ہماری تمام حاجات کو اور ضروریات کو اور اپنی ہم زندگی کو خوشیوں، راحتوں، دنیا اور آخرت میں آسانیوں کا سبب بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اور اللہ پاک ہمارے لیے بہترین درجات اور بہترین معاملات فرما دیں جو اللہ کی جانب سے رحمت، برکت، فضل اور عافیت والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔